مولا کے دروازے پہ کتنے اور کیسے کیسے لوگ آئے. ایک دفعہ تو کہہ دیا یا علی صف لی المتقین کأننی نرا، یا علی متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں، اور ایسے بتائیں کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں. مولا نے جواب دینے سے گریز کیا، مگر ان کا اصرار بڑھا. حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، 110 صفتیں متقین کی بیان فرمائی. 110ویں صفت پہ چیخنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا تو جو بار بار کہہ رہا تھا نا بتائیں بتائیں، اس کا دم نکل چکا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. جب مولا بول رہے تھے، فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، کانپنے لگا، تڑپنے لگا، آخر مر گیا. مولا نے اس کے جنازے کو دیکھ کر فرمایا انی اخاف حالہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا، اسی لیے میں جواب نہیں دے رہا تھا. مجھے احساس تھا کہ یہ میرے جملوں کو برداشت نہیں کر پائے گا. تو وہاں ایک شخص نے آواز دے کر کہا یا علی، ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ مولا کے دروازہ سب کے لیے کھلا ہوتا تھا. امام کے قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے مولا کے مخالف بھی. کہنے لگا ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہو رہا؟ اب مولا علی نے 2 جواب دیے ہیں جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. اس شخص کو جس نے یہ کہا نا کہ اس آپ کے خطبے سے تو بندہ مر گیا، اور ان باتوں کا اثر خود آپ پر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو مولا نے فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے. علی نے فیصلہ کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان کی زبان ہے. اور پھر دوسرا جواب فرمایا سن ینحدر عنی السیل ولا یرقی علی الطیر، میں جب بولنے لگتا ہوں تو معرفت کا سیلاب بہتا ہے، اور جب سیلاب بہتا ہے تو سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے، سیلاب کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. وسعت قلبی آج میرا اس علاقے میں پہلا خطاب ہے بہت عرصے بعد. رات بھی مولانا کے مرکز میں خطاب ہے، اور پھر کل بھی اطراف میں 1-2 گھنٹے کے فاصلے سے میں آپ کی خدمت میں 2 دن ہوں، یہاں 3 دن. تو آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. میری پہلی انٹری، میری پہلی حاضری اس انداز سے لے لیجئے کہ ہمیں وسعت قلبی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، پیار، محبت اور شفقتوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. جی سب کے لیے اچھا سوچیں. ہم نے کربلا کا پیغام پہنچانا ہے. ہماری ذمہ داری ہر ایک سے زیادہ ہے، کسی سے بھی زیادہ ہماری ذمہ داری ہے. میں کچھ دیر کے لیے شیعہ برادری سے بات کر رہا ہوں. جی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں ان سب سے زیادہ شیعوں کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کا دعویٰ سچا ہے کہ قرآن جس گھر میں اترا ہے آپ انہیں اولا اور افضل مانتے ہیں. جی آپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، اس لیے کہ آپ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن اور اسلام کو بچایا ہے آپ کا ڈائریکٹ اس گھر سے تعلق ہے. آپ کربلا والوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ امام حسین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. لہذا جب کالے کپڑوں میں حسینی عزادار شہر کے کسی شاہراہ سے کوچے سے گزرتا ہے تو وہ خاموش انداز سے بتا رہا ہوتا ہے میں حسینی جا رہا ہوں. وہ ذکر امام حسین کا سفیر جا رہا ہوتا ہے. کیا کمال ہو جائے کہ پورے شہر کے اندر، ہر آبادی کے اندر لوگ پکار کے کہیں، لوگ ایک دوسرے سے کہیں فلاں دکاندار سے زیادہ جا کے سودا خریدو، وہ حسین کا چاہنے والا ہے، جعلی مال نہیں بیچتا. فلاں کے پاس اپنی امانت رکھوا کر آ جاؤ، وہ خیانت نہیں کرے گا، اس لیے کہ ولی اللہ تک کلمہ پڑھتا ہے. یہ کردار، یہ انداز. اور الحمدللہ مجموعی طور پر کمزوریاں نہیں ہیں ہمارے ہاں. مجموعی طور پر نمازی ہمارے ہاں بھرپور، روزے دار ہمارے ہاں بھرپور، حاجی ہمارے ہاں بھرپور، خمس جہاد اور زکوٰۃ خیرات الحمدللہ بھرپور. کچھ کمزوریاں ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے وسعت قلبی کی اور سیاہ صدر کی، بیان میں شائستگی کی، اور دوسرے کے احساس اور جذبات کا خیال رکھ کے آگے بڑھنے کی. جی ہم مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام سمجھتے ہیں. مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام ہے، مگر وہ جو اہل سنت کے نزدیک مقدس ہوں، جو خود ان کے نزدیک معتبر نہیں ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. ایک پیغام. دوسرا پیغام، توجہ، مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک وہ آئیڈیل ہیں.
بہت سیدھی سادی زبان میں بات کر رہا ہوں، بات منتقل ہو رہی ہو تو گردن جھلا دیجیے گا۔ یہ ہمارے نزدیک وہ آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ ہم آپ کی رواداری کی خاطر ہم نہیں چاہتے کہ معاشرے کے اندر فساد ہو، مگر یاد رہے جس نے بھی مولا علی کے خلاف تلوار چلائی ہم اسے معتبر نہیں مانتے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، روشن روشن عقائد ہیں۔ جس نے بھی اہل بیت کو اذیت پہنچائی ہمارے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ آئیڈیل نہیں ہے، لیکن ہم اس کی توہین نہیں کریں گے، اس لیے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا ہمارے فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ میں ایک جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا مسلمانوں کی یہ منطق کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں، آخرت میں پہلے نمبر پہ ہوں گے۔ سارا عالم اسلام مانتا ہے آخرت میں علی پہلے نمبر پر ہے، تو جسے آخرت میں پہلے نمبر پہ ماننا ہے دنیا میں مان کیوں نہیں لیتے؟ سارے عالم اسلام کو آخرت میں علی کو پہلے نمبر پہ ماننا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب محشر میں ہماری آمد ہوگی، تھکے تو نہیں ہیں، فرماتے ہیں جب محشر میں ہماری آمد ہوگی انا علی اثرہ، میں علی کے پیچھے چل رہا ہوں گا۔ تو صحابی محترم نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ آپ علی سے افضل ہیں، علی سے آگے آپ چلیں گے، علی آپ کے آگے کیسے چلیں گے؟ تو مولا نبی مسکرائے فرمایا تم نے میرا یہ قول نہیں سنا؟ علی صاحب لوائی، علی میرا پرچمدار ہے، اور پرچمدار ہمیشہ لشکر کے آگے چلتا ہے۔ صاحب لواء الحمد، محشر میں نبی کا علم لے کر آنے والے کو علی کہا جاتا ہے۔ کوئی نہیں جا سکے گا جنت کی طرف جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا پروانہ نہ ہو۔ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا جس کے دل میں علی کا بغض ہو۔ جو بغض علی کے ساتھ مرے گا ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، اس کا حساب پہلے ہی صاف ہے۔ نہیں اس کے صاف ہو گیا نا، نمازیں ساری صاف ہو گئیں، روزے سارے صاف ہو گئے، عبادتیں ساری اس کی صاف، کورا کاغذ لے کر جائے گا جہنم میں، بھیجو اسے، اس کے دل میں علی نہیں بستا، علی کے بغض بستا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ میں جو بھی حدیثیں سنا رہا ہوں سنی شیعہ کتابوں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، بار بار مجھ سے نہیں کہلوائیے کہ میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں۔ جنت کے 8 دروازے، 8 دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ جی جی سنی شیعہ کتابوں میں ماشاءاللہ جنت کے 8 دروازوں پر ماشاءاللہ علی کے بچے جو نہ چاہیں تو پھر خدا کی قسم کسی کا باپ بھی جنت میں۔ حدیث مبارکہ میں ہے حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور حسنین کے بابا ان سے بھی افضل ہے۔ جی جی جنت کا میرا دل کر رہا ہے کہ حدیث میں آپ کو ہدیہ کر دوں۔ جنت کے 8 دروازوں پر علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے۔ ہمارے کچھ زیادہ دور نہیں ہے فیصل آباد، جی بہرحال کراچی سے تو قریب ہے نا یہاں سے، تو وہ مولانا اسحاق صاحب اپنے مجمع سے کہہ رہے تھے، اہل سنت کا مجمع تھا، کہنے لگے کیا تم کیوں پریشان ہو شیعوں سے؟ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ سے پہلے کہتے ہیں۔ لا الہ
الہ الا اللہ سارے مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ سارے مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، وہ ان دو کلموں کے بعد ایک اور کلمہ بھی کہتے ہیں، علی ولی اللہ۔ جی تو اپنے مجمع سے کہنے لگے تم ہاں نہ میں مجھے بتاؤ، بس اتنا بتا دو کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں یا نہ، بتاؤ علی اللہ کے ولی ہیں یا نہیں؟ سارے مجمع سے انہوں نے اقرار لیا، سب نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں۔ کہنے لگے بس فرق اتنا ہے تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو، وہ مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں۔ توجہ کر لی؟ بھائی مولک آپ کا مولا کا نام سن کے چہروں پہ جو تازگی آئی ہے، یقین جانیے یہ بہت کام کی چیز ہے۔ اس دنیا میں اطمینان، آخرت میں جنت۔ یہ نام شجاعت لے کر آتا ہے، سخاوت لے کر آتا ہے، ہمت لے کر آتا ہے۔ یہ نام شجروں کی طہارت بتاتا ہے، یہ آباء و اجداد کا کردار بتاتا ہے۔ جی یہ بڑا عنوان ہے۔ میں ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، بس وہ سن لیجئے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت ہے ذہب جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ اذا دقت الباب تنت وقالت، جب یہ در جنت کی زنجیر در جنت، یہ یاقوت کی کھنڈی جب سونے کی تختی پہ جا کے لگے گی تو اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی یا علی۔ یہ جب بجنے لگتی ہے تو اس میں سے ایک آواز نکلتی ہے۔ بھائی آپ کے میرے دروازے پہ بھی بیل لگی ہوئی ہے نا، مگر اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا۔ یہ اللہ کا گھر ہے بھائی، جنت ہے، یعنی اللہ مالک ہے اس کا، اللہ خالق ہے اس کا۔ تو اس کے دروازے پہ جائیں گے تو کسی کی تو آواز لیں گے، کوئی تو آواز بنے گی۔ جب دروازہ بجے گا تو اس کی آواز آئے گی علی علی کی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا جنہیں دنیا میں علی علی کے نعرے اچھے نہیں لگتے، وہ درے جنت پہ جا کے واپس آئیں گے یا اندر جائیں گے؟ انہیں تو جنت۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جتنا کام اہل تشیع نے، شیعہ برادری نے، علماء اہل شیعہ نے جتنا کام مولا علی کے فضائل پر کتابیں لکھ کر خدمت کی ہے، اس سے کم کام سنیوں کا نہیں ہے۔ جناب ابو الحسن ابن مغازلی اہل سنت کے محدثین میں سے ہیں، وہ کتاب لکھتے ہیں مناقب امیر المومنین علی بن ابی طالب، پوری کتاب مولا علی کے فضائل میں لکھتے ہیں۔ اس میں سے 2 حدیثیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، سنی عالم ہیں، محدث ہیں اہل سنت کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی کی فضیلت میں یہ کتاب اس لیے نہیں لکھی کہ میں شیعہ ہوں، بلکہ میں نے علی کے فضائل پر مشتمل یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ میں نے نبی کا ایک فرمان پڑھا، ایک صحیح حدیث پڑھی کہ سرکار نے فرمایا جس نے علی کی ایک فضیلت لکھی اس کے 1000 گناہ معاف۔ میں اپنے 1000 گناہ معاف کروانے کے لیے علی کے فضائل لکھ رہا ہوں۔ پھر اسی کتاب کے اندر دوسری حدیث ہدیہ کر رہا ہوں۔ اسی کتاب میں وہ حدیث لکھتے ہیں کہ نبی نے فرمایا تختم بالعقیق، عقیق پہنا کرو، لأنه اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پہلا پتھر ہے جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، ویشہد محمد رسول اللہ، اور یہ پہلا پتھر ہے جس نے گواہی دی کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور یہ پہلا پتھر ہے جس نے گواہی دی کہ علی اللہ کے ولی ہیں۔ پتھر اگر علی علی بولے تو وہ اولیاء کی ہاتھوں کی زینت بن جاتا ہے، اگر مسلمان علی علی بولے تو ہمارا سر کا تاج بن جائے گا، ہمارا وہی سرتاج بن جائے گا۔ پیار کی بات ہے، محبت اہل بیت کی بات ہے جو چیز ہمیں جوڑ رہی ہے۔ کون سا نقطہ ہے کہ جو ہمیں متفق اور مشترک کر رہا ہے؟
وہ اہل بیت کی عظمت کا نقطہ ہے۔ اللہ رسول کو سب مانتے ہیں، جو چیز ہمیں اور مضبوط بناتی ہے وہ مولا علی کے فضائل ہیں، وہ مولا علی کی عظمت ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان میں تفضیلی سنی اور ہندوستان میں اور بر صغیر میں تفضیلی سنیوں کی اکثریت ہے، تفضیلی سنی جو مولا علی کی فضیلت کے قائل ہیں، ان کی اکثریت ہے، اور اسی قافلے کو آگے لے کے چلنا ہے۔ یہ صوفیاء کرام، یہ مزارات سے جڑے ہوئے لوگ، یہ اولیاء الہی سے جڑے ہوئے لوگ، یہ تفضیلی سنی ہیں۔ علامہ اقبال بھی تفضیلی تھے، ان کے دو مصرے وہ کہتے ہیں نا کہ ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، ہے ان کی طبیعت میں، علامہ اقبال اپنے لیے کہہ رہے ہیں، ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی ان کی زبانی۔ تو تفضیلی الحمدللہ اس ملک کے اندر بستے ہیں، اور جو لوگ تفضیلی نہیں ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان تک ہمیں مولا کا پیغام پہنچانا ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، اس مجمع میں بھی ایسا ہی ہے، ہر جگہ ایسا ہی ہے، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں، یہ جوڑنے کی جگہ ہے۔ اور الحمدللہ ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ تنگ نظر لوگ ہمیشہ ہر جگہ رہے ہیں، ان کی شناسائی ہمارے سنی بھائیوں کو بھی ہے اور ہمیں بھی ہے۔ ہم مل کر ان کی حوصلہ شکنی کریں، اور اگر وہ قابل ہدایت ہیں تو ان کو نصیحت کریں، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان سے دوری اختیار کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جراثیم بھی ہمارے اندر آنا شروع ہو جائیں۔ اور جس گھڑے سے پانی ہم پی رہے ہیں وہ گھڑا ہمیں صحت مند بنا رہا ہے، اور وہ گھڑا ہے عشق حسین کا پانی۔ ہم سب امام حسین کے مرید ہیں، ان حسین کیست کہ ہمیں عالم دیوانے اوست۔ کون ہے یہ حسین ابن علی؟ جسے دیکھو وہ کہتا ہے میں حسینی ہوں، جسے دیکھو وہ کہتا ہے کہ میں حسین کا چاہنے والا ہوں۔ سب کو اپنے ساتھ جوڑ لیا اس حسین نے۔ عصر عاشور سروں پہ سر اتار رہے تھے حسین، دشمنوں کے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو فنار کیا، مگر ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں نے 10 لوگوں کو حسین کی تلوار کے نیچے آ کر بچتے ہوئے دیکھا۔ حسین نے تلوار ہٹا لی اور وہ لوگ اپنی جان بچا کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ کہتا ہے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ حسین قصداً انہیں جانے دے رہے ہیں، کسی کو حسین خود چھوڑتے ہیں کہ اسے مارنا نہیں ہے، اسے جانے دو، اسے بچنے دو۔ کہتا ہے میں اپنا گھوڑا، حسین جس طرف سے آ رہے تھے ان کے سامنے اپنا گھوڑا لے کر آ گیا، دور سے میں نے آواز دے کر کہا اے حسین ابن علی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کچھ لوگوں کو مارتے نہیں ہیں، تلوار گردن تک آ جاتی ہے مگر آپ تلوار ہٹا دیتے ہیں، آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام نے وہیں سے آواز دے کر کہا اس کی نسل میں مومن آنے والا تھا، وہ جو کربلا میں علی اکبر کا لاشا اٹھا چکا ہو، اجرکم اللہ، وہ جو کربلا میں عباس کے بازو اٹھا چکا ہو، اپنی شہادت سے کچھ پہلے وہ اس کیفیت میں ہے کہ لوگوں کو جانے کا موقع دے رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے 4 بچوں کے بعد، 4 پوتوں کے بعد ایک پڑپوتا آئے گا جو ہدایت یافتہ ہوگا، جو نیک ہو جائے گا، جو مسلمان ہو جائے گا، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہو جائے گا۔ کیا کرامت ہے۔ وہ جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے، ہر شخص تو چاہتا تھا کہ امام پر اپنا ہاتھ اٹھائے، مگر زہرا کا لال تنہا رہ کر بھی جو مطمئن تھا۔ علامہ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ ہے، اس پر ان گنت دلیلیں ہیں کہ اللہ ہے، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، لیکن عصر عاشور حسین کا اطمینان سب سے بڑی دلیل ہے۔ اطمینان قلب حسین سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ حسین مولا نے لاشیں بہت اٹھائے، رونے والوں، مگر 3 لاشوں پہ بہت روئے، 3 لاشوں پہ میرے مولا بہت روئے۔ ایک لاشا جس پر حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، وہ لاشا علی اکبر کا لاشا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، مجھے 2-3 جملے کہنے ہیں، بس اپنی نوکری، اپنی حاضری کو مکمل کروں۔ حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لائے، لاشا اٹھا تو لیا علی اکبر کا، مگر بوڑھے باپ سے لاشا اٹھتا نہیں تھا۔
بار بار زمین پہ رکھتے تھے اور پھر بار بار زمین پر رکھ کے لاشا اٹھاتے تھے. سنیں گے رونے والوں، مائیں بیٹھی ہیں نا، بیویاں بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں. یہ واحد کربلا کے شہید کا لاشا ہے، حضرت علی اکبر کا لاشا، جسے جناب زینب نے اٹھوایا ہے. سلام کی آواز آئی، مڑ کے دیکھا جناب زینب برابر میں کھڑی تھی. فرمایا بھائی اس بچے کو میں نے پالا ہے، میں ہی لاشا اٹھاؤں گی. تو امام حسین سے علی اکبر کا لاشا اپنی گود میں لے لیا اور لے کر آئی ہیں گنج شہیدہ میں جناب زینب امام حسین کے ساتھ. یہ ایک لاشا ہے. دوسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا عباس کا لاشا. لاشے پہ پہنچے ہیں کمر پکڑ پکڑ کر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو رونا چاہ رہے ہیں ان کی اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں اس کا ثواب بھی کچھ اور ہے. لاشے پہ پہنچے کمر پکڑ کر، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی. اور گئے جب سرہانے پہنچے ہیں نا، حضرت کا سر اپنی آغوش میں لیا تو حضرت عباس نے اپنا سر ہٹا دیا. پھر مولا نے آغوش میں لے لیا، پھر حضرت عباس نے آہستہ آہستہ سر ہٹا دیا. تو امام نے پیشانی کا بوسہ دے کے فرمایا تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ فرمانے لگے مولا یہ سکینہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، مولا یہ علی اصغر کے بیٹھنے کی جگہ ہے. کہاں زانو حسین، کہاں ایک غلام کا سر. پھر فرمایا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں یہ وصیت شاید اس وجہ سے کی تھی کہ سکینہ بی بی کو یہ ڈھارس ہوگی کہ اگر میرے بابا کا لاشا نہیں آیا تو چاچا کا لاشا بھی نہیں آیا. اجرکم اللہ. یہ دوسرا لاشا تھا عزادارو جس پر امام حسین بہت روئے. تیسرا لاشا میں کچھ دیر بیان کرنا چاہوں گا. وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر رونے والوں حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی میرے مولا الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ وتسلیما لامرہ. مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، دودھ پیتے بچوں کی مائیں بھی آئی ہوئی ہوں گی، آپ کے گھروں میں بھی دودھ پیتے ہوئے بچے ہوں گے. کیا جگر تھا جناب رباب کا. جب کبھی جناب علی اصغر کے مصائب پڑھیں اور سنیں نا تو ایک سلام جناب رباب کو ضرور کیا کریں. بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا. میرے ایک ہندوستان کے دوست کہہ رہے تھے کہ ان کے شہر بنارس میں روز عاشور تعزیے کا جلوس نکل کے کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے، بنارس کی کربلا میں. کہنے لگے جلوس نکلا تو ہم چند دوست آگے چلے گئے تاکہ رستے کو دیکھیں، انتظامات کو دیکھ سکیں. کہتے ہیں ہم آگے گئے تو ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں. کہتے ہیں قریب گئے تو عجیب منظر نظر آیا کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ تھا. کہتے ہیں جب ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو کہنے لگے میں نے کہا ہاں مسلمان ہے. کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو انہوں نے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا. آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. سلام ہو جناب رباب پر. اپنے پیاسے بچے کو ذبح ہوتے دیکھا، گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، مگر مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے. عزادارو دھوپ میں تپش بہت زیادہ تھی. امام نے لاشے پر، اپنے بچے کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا اور امام خیمے کے قریب پہنچے تو خیال آیا ماں دیکھے گی تو مر جائے گی. الٹے پیر واپس آئے تو خیال آیا کہ اگر ماں نے لاشا مانگ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. اب اسی کیفیت میں حسین تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا، سامنے جناب سکینہ کو دیکھا. بی بی کو پتا تھا کہ بابا بھائی کو پانی پلانے لے کر گئے. جو بچہ کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ دور سے نظر آیا کہ بابا کی گود میں سو رہا ہے. تو بی بی سکینہ نے وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلانے لے جائیں. حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا ہے. بچی کی آواز بلند ہوئی تو خیمے سے پھر پردہ ہٹا. اب امام نے کیا دیکھا کہ اس بچے کی ماں جناب رباب کھڑی ہیں. بی بی آگے آ رہی تھی، امام پیچھے ہٹ رہے تھے. اس کیفیت میں پوچھنے لگے رباب بتاؤ میں کون ہوں. اپنی ہی زوجہ سے حسین مولا پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں. جناب رباب نے فرمایا میرے شوہر ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ ولی خدا ہیں، آپ حجت خدا ہیں.
جب امام نے یہ جملے سنے ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا, ننے ننے لبوں پہ لب رکھ دیے اور ایک جملہ کہا, اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. جب یہ آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا, خاص عنایت ہوتی ہے مجلس پر رونے والوں پر. 2 سال پہلے ایک بچہ, ایک جوان میرے پاس آیا 6 محرم کے دن. 6 محرم کی تاریخ تھی. کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں. میں نے اپنی بہن کو کہا کہ مچھلی تل کے دے دو, تو دادی کی آواز آئی, بیٹا محرم میں ہم مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے کہا دادی حلال حلال ہے, حرام حرام ہے. جب حلال ہے تو ہم محرم میں کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہنے لگا اچھا جاؤ مولانا سے جا کے پوچھ کر آ جاؤ, اگر وہ تمہیں اجازت دے دیں تو کھا لینا. تو میں آپ کے پاس آیا ہوں, دادی روک رہی ہیں, آپ اجازت دیں گے تو میں کھا لوں گا. وہ بولتا جا رہا تھا اور میں روتا جا رہا تھا. میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا. میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا. تم اپنی دادی کی بات مان لو. کہنے لگا مولانا سمجھ میں نہیں آئی آپ کی بات. میں نے کہا حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا. دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا حسین یا حسین.